سوال یہ تھا کہ اپنا انسان اپنی زندگی میں اپنے نفس کو مکمل طریقے سے وہ کنٹرول کر دیتا ہے، یا یہ کہیں کہ وہ نفس مر جاتا ہے؟ تو ان کو یہ مطلب ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ نفس قابو ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے ان کی زندگی کے دور میں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ دیکھیں، پہلے نفس کو تو ہم انڈرسٹینڈ کر لینا کہ نفس جو ہے وہ اہل تصوف کے نزدیک یہ خواہشات کی آماج کا، یہ اس کا جسم کے ساتھ نہیں تعلق، اس کی جو اس کی فزیکل اینٹیٹی یہ ہے، یہ روح کے ساتھ چمٹایا گیا ہے، یہ روح کا ایک حصہ ہے۔ جب روح نہیں مرتی تو نفس کیسے مرتا ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ یہ ٹیم ہو جاتا ہے، یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی اس کی حالت بیان بھی فرمائی ہے کہ امارہ کی حالت پر سورۃ غالباً یوسف میں ہے کہ وہ تو سو کی طرف، گناہوں کی طرف دوڑتا ہے، یہ اس کی حالت ہوتی ہے، تو اس کی کیفیت ہوتی ہے گناہوں کی طرف۔ پھر بندہ جب جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش جو ہے نا وہ نفس کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں کی جا سکتی، اسی لیے یہ طریقہ محمدیہ میں بڑا ایک حسین امتزاج ہے۔ یقین رکھیں، میں تو بہت سارے روحانی سلسلوں میں پھرا اور گھوما پھرا بھی، تو بہت تلاش کے بعد یہ جب ملا مجھے یہ طریقہ، تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بہت زیادہ یعنی کہ عقل والوں کو یہ بات لگتی ہے دل کو کہ بالکل بہن ہی یہ سفر اس طریقے کے بغیر یا ان قدموں کے بغیر، اس سٹیپ بائی سٹیپ جو میتھڈالوجی بتائی گئی ہے طریقہ محمدیہ کے مشائخ نے جو بتائی، اس کے بغیر تو نفس قابو آ ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے جو ہے اس نفس کی غلامی سے باڈی کو چھڑانا ہے، باڈی کے گناہوں کو روکنا ہے۔ تو باڈی کو جب آپ چھڑاتے ہیں تو اس وقت جا کے آپ کے دل میں تھوڑی سی کو روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کو پہچان ہوتی ہے اپنے نفس کی خواہشات کی یا شیطانی وسوسوں کی۔ پھر آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ آزاد کرتے ہیں نفس کی غلامی سے، نفس مائنڈ کا تزکیہ، جو ذہن کا تزکیہ۔ جب آپ ذہن کا تزکیہ کر لیتے ہیں، یقین کریں اب آپ کا ذہن بھی اور آپ کا دل بھی نفس کی خواہشات کو پہچانتا ہے، اور اتنی طاقت آ جاتی ہے بندے کے اندر کہ اب یہ بعض بری خواہشات، بڑے بڑے گناہوں سے نفس کو روکتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ دوامہ کی کیفیت پہ آ جاتا ہے، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں اتنا پیارا ہے اللہ کو، یہ نفس کی یہ کیفیت اتنی پیاری ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اللہ کسی چیز کی ایسے نہیں قسم اٹھاتا جب تک وہ اس کو پسند نہ ہو، تو اللہ کو یہ کیفیت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے جو ہے نا اس کی قسم اٹھائی قرآن پاک کے اندر کہ ایسا نفس جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ یہ کب پہنچتا ہے وہ ملامت کی کیفیت پہ؟ جب آپ طریقہ محمدیہ میں جب آپ ذہن کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اس وقت یہ جو ہے الحمدللہ اس کے اوپر یہ کیفیت کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ دل میں وہ صفات چار پیدا کرتے ہیں تو یقین کریں اس وقت بالکل نفس کی خواہشات ایسے سامنے نظر آتی ہیں، آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا نفس کا وسوسہ ہے۔ اور جیسے ہی آپ پھر نفس کے ساتھ جہد کرنا شروع کرتے ہیں، یہ پہلے ہی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یہ یعنی کہ اس سے 3 ٹیریٹریز کے اوپر اس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ پہلے آپ ختم کر کے آتے ہیں۔ تو وہ جو بندہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک صوبہ فتح کرتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایسی ہے، پہلے ایک صوبہ فتح کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر دوسرا ملک کرتا ہے، پھر بڑے ملک کے ساتھ جا کے وہ جنگ کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ارد گرد کی ساری جو مملکتیں ہیں ان کے اوپر حکومت کر چکا ہوتا ہے، لوگوں کو ملا چکا ہوتا ہے اپنے ساتھ، پھر جا کے بڑے کے ساتھ لڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بہت سارے ساتھی روحانیت میں قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جی نفس کے ساتھ جہد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی کریں آپ، تو وہ بیچارے مہینہ چلے، 2 مہینے چلے، 6 مہینے چلے، سال چلے، مکاشفات کھل گئے، بہت زیادہ ذکر اذکار کیا، بہت مجاہدہ کیا، اور جناب روزے رکھنا شروع کیے، جسم لاغر ہو گیا، اب عبادت بھی نہیں کر سکتے، دوسری دنیا کے معاملات بھی نہیں پورے کر سکتے۔ اچھا ہوا کیا، اب مکاشفات کھل گئے، کوئی کرامت عطا ہو گئی، وہ نفس کو اتنا پسند آتا ہے، نفس کہتا ہے کہ اور کرو مجاہدہ، لوگوں نے واہ واہ کرنا شروع کر دی اور بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اس طریق میں بڑا یہ حسین طریقہ کار ہے کہ بالکل جو ہے نا بندے کو غیر محسوس طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ پہلے آپ جسم کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر ذہن کا کرتے ہیں، پھر دل کا کرتے ہیں، تو اب نفس جب کھل کے آتا ہے تو پہلے ہی آپ اخلاص کے درجے پہ بھی ہوتے ہیں، آپ عاجزی کے درجے پہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر کشف اور کرامت مل بھی جائے تو نفس آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس کو بڑی ہی مرغوب ہے کشف اور کرامت۔ اور اس کے متعلق جو ہے وہ صوفیاء نے، اہل اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بھی اس کیفیت میں نفس تو خود جو مجاہدہ کرواتا ہے، امام غزالی نے بیان فرمایا، احیاء العلوم میں بیان فرمایا کہ نفس خود کہتا ہے اٹھ عبادت کر، کیونکہ اس کو یہ لذت محسوس ہوتی ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لوگ
پیر صاحب کرتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے مشہور کہ وہ بادشاہ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے. آپ اپنے نفس پر ہر وقت نگاہ رکھتے تھے. تو ایک دن وہ ہلچل سی محسوس ہوئی کہ نفس جو ہے خوش ہو رہا ہے، تو آپ نے وہ بادشاہ کے مجلس کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. لوگوں نے پھر ملامت کی کہ یہ دیکھو کتنا بے ادب ہے یہ شیخ، کیسا شیخ ہے، بادشاہ کی طرف اس نے منہ کر کے تھوک دیا. وہ جب ملامت ہوئی تو نفس اور زیادہ کمزور ہو گیا. تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح یہ ہمارے مشائخ چلا رہے ہیں، میں نے اس سے بہتر طریقہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھا. کہ مجاہدات سے مکاشفات اور وہ مل سکتی ہیں، آپ کو کرامت بھی مل سکتی ہے، لیکن نفس پھر آپ کو گرا کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے گا، وہ پھر جہنم میں لے جائے گا آپ کو. کیونکہ یہ جتنی بھی لذات ہیں مل رہی ہیں اس کو، عورت کی لذت ہے یا مال و دولت کی لذت ہے، سب سے بڑی لذت جو ہے وہ واہ واہ کی ہے کہ تو اللہ کا مقرب ہے، یہ بہت بڑی لذت ہے. تو اللہ کا ولی بن گیا، یہ بہت بڑی لذت ہے، اور وہ عبادات سے ملے گی، مجاہدات سے ملے گی. لیکن اگر آپ تیاری کر کے نہیں آئے، اخلاص کے کسی درجے پہ نہیں پہنچے، آپ میں عاجزی نہیں ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس لیے جو ہے وہ نفس کو ڈائریکٹ لڑنے کی کوشش نہ کریں، اس طریقے سے چلیں. الحمدللہ یہ بالکل اس کی جو ہے وہ کیفیت تبدیل ہوتی ہے، اور یہ پھر اتنا اطمینان میں یہی نفس آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر یہ کوئی جو ہے نا اس کی راضی پہ رضا ہو جاتا ہے، پھر کوئی خواہش کا بھی اظہار نہیں کرتا. پھر اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے. لیکن اس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی دشمن نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی ایک حسین چھوٹا سا بچہ ہمیں ہماری روحوں میں رکھا ہے، اور اس بچے کو ہم نے سدھارنا ہے. یہ ہمارا ہی بچہ ہے، اور یہ اتنا حسین ہے کہ یہی بچہ اگر اللہ کی رضا کی خواہش شروع کر دے تو بس بات ختم ہو گئی. یہی رضا کا مقام ہے. اللہ کے دیدار کی خواہش شروع کر دے تو بات ختم ہوگی، جھگڑا سارا ختم ہو گیا، سارا فساد ختم ہو گیا. لیکن اس جگہ تک پہنچنے کے لیے وہ مجاہدہ ضروری ہے کہ وہ پراپر ٹریننگ کے ذریعے شیخ کی تربیت میں آپ چلیں. ایسے خود سے آپ نے مجاہدات شروع کر دیے، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو صاحب کشف بھی ہے، صاحب کرامت بھی ہے، لیکن اللہ کی پناہ کے تکبر کی کوئی انتہا نہیں، اور اپنے آپ کو بہت کچھ وہ سمجھتے ہیں. عاجزی پاس سے گزری نہیں ان کے، اور مریدوں نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اللہ پاک فضل فرمائے. تو یہ بہرحال یہ بہت خوبصورت طریقہ کار ہے طریقہ محمدیہ کا، کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چلاتے ہیں، اور جب آپ نفس کے ساتھ لڑنے کی جنگ کی تیاری میں آتے ہیں تو آپ پورے ریڈی ہوتے ہیں. یقین کریں آپ کے پاس سارے ہتھیار ہوتے ہیں موجود اس وقت. تو ایسے آپ لڑنے کے لیے جائیں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا بہت اچھا آپ نے پیارا سوال کیا. یہ مرتا نہیں ہے، روح کا حصہ ہے، یہ زندہ ہی رہتا ہے. اس کی کیفیت تبدیل کرنی ہے، اس کو مارنا ہے بھی نہیں ہم نے، اس کی صرف کیفیت تبدیل کرنی ہے کہ یہ رادیہ سے مردیہ اور پھر کاملہ پہ چلا جائے. تو امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا.